الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب اکثر لوگ تو اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کر لیں، زبان سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، جب وقت ملے اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، یہ زبان سے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ جنت کے بہت اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ زبان اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہوتی تو پھر جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے، طعنہ دینے کا وقت آتا ہے، پھر غفلت ہوتی ہے، پھر غیبت ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، دو عورتیں آپس میں ملیں تو تیسرے کی بات ہوتی ہے، میاں بیوی رات سونے سے پہلے، عام طور پر ہمارے معاشرے کی بہت بڑی غلطی، میاں بیوی رات سونے سے پہلے ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت ہے ہی خطرناک چیز۔ یوں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ زنا کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اور ہے بھی بری چیز۔ یوں فرمایا کہ غیبت اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، لیکن یہی غیبت ہماری ورد زبان پر ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ ساس سسرے مل کے بہو بیٹے کی غیبت، اور بہو بیٹے مل کے سگے ماں باپ کی غیبت، اور کہہ رہے ہیں ہم تو صبح 4 بجے تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ وہ آپ نے رات سونے سے پہلے 15 منٹ کیا کیا؟ وہ کتنا زبردست اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا۔ ہمارے یہاں کیا نیک، کیا بد، کیا خاص، کیا عام، کیا سمجھدار، کیا ناسمجھ زبان کے گناہ میں مبتلا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا کہ زبان میں ہڈی نہیں اور دل میں بھی ہڈی نہیں۔
اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جو دل جیتنے کا کام کرے، اور بڑے بد نصیب ہے وہ جو دل چیرنے کا کام کرے۔ ایک مرتبہ نفلی کام کم ہو تو چلے، درود شریف 100 کی جگہ 10 مرتبہ پڑھے تو کام چلے گا، استغفار 10 مرتبہ کی جگہ 1 ہی مرتبہ پڑھا تو کام چلے گا، قرآن شریف 2 پارے کی جگہ پاؤ پارہ پڑھا تو کام چلے گا۔ لیکن اس زبان سے جھوٹ بولا، ہمارے یہاں کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ کو تو گویا کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، احساس ہی نہیں۔ بچے جھوٹ بول رہے ہیں، پیدائش سے ہی کچھ ہی وقت کے بعد جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو جھوٹ کی عادت پڑتی ہے، اور ماں باپ کی اس طرف توجہ نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا جاتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ جھوٹ میں نجات ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے شارٹ کٹ راستہ مل جائے گا اور میں بولی سننے سے بچ جاؤں گا، مار کھانے سے بچ جاؤں گا۔ اکثر جو بچہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے جو آپ کے سامنے یہ عاجز رکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر جو ڈاکوؤں کی جماعت نے، آپ کی جو 10 سال کی عمر تھی اس وقت جو توبہ کی تھی سردار نے اور پوری جماعت نے، وہ پیران پیر کے سچ بولنے پر توبہ کی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ سچ بول رہا ہے، تو کہاں سے سیکھا؟ کہ میرے ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کہاں ہے وہ مائیں جو بچوں کو یہ سکھاتی ہو؟ ہمارے یہاں بچہ عام طور پر جو جھوٹ بولتا ہے وہ یا تو ماں باپ کی وجہ سے یا استاذ کی وجہ سے۔ اچھا وہ کیسے؟ بچہ مکتب میں گیا، مدرسے میں بیمار تھا، استاذ نے پوچھا بیٹا کہاں گیا تھا؟ تو کہا کہ میں بیمار تھا۔ استاد نے کہا نہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کوئی بیمار نہیں تھا۔ اس کی پٹائی کر دی۔ 4-5 دن کے بعد پھر نہیں آیا۔ بیٹا کہاں گیا تھا؟ کہا استاد میں تو میری نانی کے وہاں گیا تھا۔ اچھا نانی کے وہاں گیا تھا، چل کوئی بات نہیں۔ اب بچے نے دیکھا کہ میں تو سچ بول کر پھنس گیا اور جھوٹ بول کر بچ گیا۔ تو پہلے دن سے یہ سبق اس کو سمجھ میں آیا۔ بچہ لیٹ آیا، ماں باپ نے پوچھا بیٹا کہاں گیا تھا؟ تو کہا کہ ابا وہ اپنے پڑوس میں میرا دوست ہے نا، میں اس کے گھر میں ٹی وی دیکھنے گیا تھا۔ اب ٹی وی دیکھنا بڑی خطرناک چیز۔ اب ماں باپ نے اس کو مارا اور ڈانٹا اور اتنی سخت پٹائی کی۔ 4 دن بعد واپس ٹی وی دیکھنے گیا۔ بیٹا کہاں گیا تھا؟ ابو میں تو وہ دوستوں کے ساتھ وہاں کھیل رہا تھا۔ اچھا کھیل رہا تھا، چل کوئی بات نہیں۔ تو بچے نے دیکھا کہ میں جو بچا ہوں نا وہ جھوٹ بول کے بچا ہوں، اور سچ پہ تو میں نے مار کھائی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں ایک بات سمجھو، بچہ سچ بولے فوراً نرمی کرو، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کی پیٹھ تھپ تھپاؤ۔ پتہ ہے کہ جرم کر کے آیا ہے، غلط کام کر کے آیا ہے، اس کا سمجھانے کا وقت آئے گا آپ کو پورا دن میں۔ یوں فرمایا کہ بچے نے ایک غلطی کی فجر کی نماز کے وقت، مثال کے طور پہ کوئی غلط کام کر لیا، اس کو کب سمجھاویں؟ تو فرمایا عصر کی نماز کے وقت، 2 نماز کا وقت جانے دو، جب وہ موڈ میں ہو، جب وہ مزاج میں ہو، جب وہ خوشی کے موڈ میں ہو، جب وہ کھیلنے کے موڈ میں ہو، اس وقت کہو کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، میرا بچہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آئندہ ایسا نہیں کرے گا، ہے نا بیٹا؟ ورنہ شیطان بڑا چالاک ہے، ایک طرف باپ کو غصے کراتا ہے اور دوسری طرف بیٹے کے دل میں فوراً غصہ ڈالتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ بچہ اپنے باپ کو دشمن جیسا سمجھتا ہے، اپنی ماں کو دشمن جیسا سمجھتا ہے۔
حالانکہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ یوں فرمایا کہ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ۔ تو ماں باپ ہے۔ ایک بزرگ تو اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے، کیا بات ہے؟ کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو میں تو ماں کے اکرام کی وجہ سے کھانے نہیں بیٹھتا، ماں کے احترام کی وجہ سے کھانے نہیں بیٹھتا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا صرف مارنے ہی سے تربیت نہیں ہوتی، ہر بار ڈانٹنا بولنا، وہ تو آپ کی ڈانٹ سننے کا عادی ہو جائے گا، اور مار کھا کھا کر وہ تو مار کھانے کا عادی ہو جائے گا۔ تربیت جو ہوتی ہے نا، وہ محبت سے ہوتی ہے، شفقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ اللہ کو منا کر کے تربیت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، اللہ مجھے سمجھا دیجئے کہ میں میرے بچے کی تربیت کیسے کروں۔ اللہ جی میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب جیسا بنے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جیسا بنے۔ اللہ جی میری چاہت ہے، آپ مجھے بتائیے میں اس بچے کی تربیت کیسے کروں۔ اور بچے کا جذبہ، بچے کا شوق، بچے کا ولولہ، ماں باپ کو تو چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کو کسی اور چیز سے نہ ڈرائے۔ آج عام طور پر مائیں بھوت سے ڈرا رہی، جنات سے ڈرا رہی، اندھیرے سے ڈرا رہی، دیکھ وہ اندھیرا ہے، دیکھ وہ بھوت آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ بتاؤ، آپ بچپن سے اس کو اللہ کے غیر سے ڈراؤ گے تو وہ بڑا ہو کے اللہ سے کہاں سے ڈرے گا؟ اور اللہ سے نہیں ڈرے گا تو آپ کا اکرام کہاں سے کرے گا؟ جب وہ اللہ ہی سے نہیں ڈرتا، اس کو تو بچپن سے غیر سے ڈرایا، اب وہ تو کسی اور چیز میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یوں کہنا چاہیے دیکھ بیٹا اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو جو ہے نا وقت پر سو جاتے ہیں، اس کو جنت کی باتیں کرو۔ ایک ماں اپنے بچے کو جنت کی باتیں کر رہی، رات سوتے وقت جنت کی باتیں سنا رہی، دیکھ بیٹا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جائیں گے، وہاں تو آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، کھیلنے کی جگہ، بہت مزہ آئے گی، جنت تو پکنک کی جگہ ہے، گھومنے کی جگہ، اپنے جو کھانا چاہیں گے وہ کھانا حاضر ہو جائے گا۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے امی اپنے جنت میں کب جائیں گے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا اپنے جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، اپنا انتقال ہو جائے گا نا، پھر اپنے جنت میں جائیں گے۔ تو ماں نے جنت کی باتیں اتنی سنائی کہ بیٹا کہتا ہے چلو نا امی اپنے جلدی مر جاوے تو اپنے جنت میں چلے جاوے۔ کہاں ہے وہ مائیں جو ایسی تربیت کرتی ہو، ایسی سوچ رکھتی ہو؟ یاد رکھنا ایک بچے کی کسی کی تربیت ہو جاتی ہے نا، وہ ایسا ہیرا بنتا ہے۔ یہ جتنے آپ کو ہیرے دکھ رہے ہیں نا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، یہ سب ذریعے کے طور پہ تقریباً ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا بنگال کا سفر ہوا، 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی۔ آپ بڑے خوش، ماں نے کہا بیٹا معین الدین میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑے خوش نظر آتے ہوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی خوش کیوں نہ ہوں، ایک سفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اتنوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ کہنے لگے امی جی آپ کا کیسے کمال ہے، مجھے سمجھا دیجیے۔ خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے نا، قربانی میں نے دی، بنگال میں گیا، محنت میں نے کی ذریعے کے طور پر، اور ماں یہ کہہ رہی ہے، امی تو ساتھ آئے بھی نہیں، اور ماں کا یہ جملہ کہ بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے ذریعے کے طور پر۔ امی مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو اس ماں نے کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس کی برکت ہے۔
آپ مجھے بتاؤ، جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں واٹس ایپ چلاتی چلاتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہمارے یہاں کی ماؤں بہنوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ والے بہت تڑپ رہے ہیں کہ کاش امت میں دوبارہ ایسے لال پیدا ہو۔ امت دیکھنا چاہتی ہے بایزید بستامی جیسے کو، جنید بغدادی جیسے کو، فضیل بن عیاض جیسے کو، بشر حافی جیسے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے، حضرت بابا فرید الدین عطار جیسے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب جیسے، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جیسے، حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے جیسے۔ یہ امت دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اب وہ بچے بن سکتے ہیں بالکل، بس اگر ماں باپ اس لیول کے ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور طے کر لیں کہ میں تو ایک دن دنیا سے چلی جاؤں گی، اگر یہ بچے کی تربیت کر کے چلی گئی اور اس کے بارے میں اللہ کو منا کر کے چلی گئی اور اس کے بارے میں اللہ کو راضی کر کے چلی گئی اور میرا بچہ اللہ نے اس کا فیض جاری کر دیا پورے عالم میں، تو میں تو قبر میں چلی جاؤں گی، لیکن ایصال ثواب اتنی کثرت سے ہوگا، میری دینی ماؤں بہنوں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ دعا تو کرو۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، تو مدرسے میں کیا ہوتا ہے کہ فجر میں استاد سبق پڑھاتے ہیں، جو ہوشیار بچے ہوتے ہیں وہ سبق پورا کیچ اپ کر لیتے ہیں، پھر مغرب کے بعد ہوشیار بچے عام بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی استاد نے یہ پڑھایا تھا نا، اس کا ہم ذرا دور کر لیتے ہیں، دوبارہ اس کو ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو ہوشیار بچے ہوتے ہیں، سمجھدار بچے ہوتے ہیں، تو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں ایک مولانا اور ان کی گاؤں کا ایک بچہ، یہ دونوں بہت ہوشیار تھے، لیکن عجیب بات، مغرب بعد کا وقت ہو تو پورے کلاس کے سب بچے ان کے گاؤں کا جو لڑکا تھا اس کی تکرار میں چلے جاوے، اور مولانا کے پاس ایک ہی بچہ رہ جاوے، سب اس کے پاس۔ وہ بہت اچھا سمجھاتا تھا، اس کی زبان فصیح ہوگی، بہت اچھا سمجھانے والا ہوگا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ چھٹی میں گھر آئے، خلاصہ سنا رہا ہوں۔ امی کو کہا امی یہ میرا دوست ہے ماشاءاللہ، یہ جب تکرار کراتا ہے تو پوری کلاس اس کی تکرار میں بیٹھ جاتی ہے مغرب کے بعد، اور امی آپ کا بیٹا عمر جب تکرار کراتا ہے تو میری تکرار میں صرف ایک بچہ ہوتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا فکر مت کر، یہ تیرے دوست کی آواز یہ چار دیواری میں گونج رہی ہے، خدا تیری آواز پوری دنیا میں گونجائے، خدا تیری آواز پوری دنیا میں گونجائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، لسان التبلیغ کا خطاب ملتا ہے، اور 35 سال تقریباً فجر کی نماز کے بعد مرکز پہ بیانات، پھر تقریباً پوری دنیا کے اسفار، اپنے نوساری میں بھی حضرت کے کئی بیانات ہوئے، بڑے بڑے اجتماع میں حضرت کے بیانات، تکرار میں ایک بچہ بیٹھ رہا ہے، اور ماں کی جو دعا لگی اور دل سے جو بات نکلی، کہاں ہے مائیں، آج تو بچہ ذرا غلطی کر دے تو مائیں بد دعا دے دیتی ہے، کہتی ہے ہمارا بچہ شرارت بہت کرتا۔ آپ مجھے بتاؤ اگر بچے نہیں ستائیں گے تو گھر کے بڑے ستائیں گے؟ وہ جو بچہ کھیل کود زیادہ کرتا ہے، گرتا پڑتا ہے، تو وہ تو اچھا ہے اس بچے سے جو موبائل لے کے بیٹھتا ہے ایک جگہ۔ ماں باپ سمجھتے اس کو وہ موبائل دے دو، یہ ایک طرف بیٹھا رہے گا۔ یاد رکھنا بڑا ہو کے دوستوں کو وقت دے گا، آپ کو نہیں دے گا، موبائل کو وقت دے گا، گیم کو دے گا، آپ کو نہیں دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بچہ بڑا ہو کے آپ کو وقت دے تو آپ اس بات کی کوشش کرو کہ ابھی اس کو وقت دو۔ ماں باپ کو تو چاہیے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عجیب حال ہے میری دینی ماؤں بہنوں، کیا بتاؤں آپ کو۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ جب کتا آتا ہے اور بھونکتا ہے تو اس کو ہڈی ڈال دیتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے، اور عجیب حال بچہ روتا ہے تو ماں باپ موبائل ڈال دیتے ہیں، پتہ ہے کہ بچہ چپ ہو جائے گا،
یہ نپل سے اچھا کام کرے گا، بہت نقصان دہ ہے۔ کیا دیکھتا ہے بچہ؟ تو کہتا ہے کارٹون ہی تو دیکھتا ہے۔ وہ یاد رکھنا، یہ بچہ جو دیکھتا ہے نا وہ کرتا ہے، اس کی سلیٹ کوری ہے، جو دیکھے گا وہ کرے گا۔ یہ جب موبائل میں کارٹون دیکھنا بند کرے گا نا تو ماں باپ کو کارٹون ہی سمجھے گا، الٹا سیدھا بولے گا، مارے گا، برا بھلا بولے گا، اس کی زبان بگڑتی جائے گی، جو سنے گا نا ویسی زبان ہوتی جائے گی۔ اب بچے کو مار رہے کہ تو ایسا ہو گیا، تو ایسا ہو گیا۔ ارے وہ نہیں ہوا، آپ نے موبائل دے کے ایسا کیا اس کو، اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو چھوٹا درخت، بھئی درخت کی شاخ جب چھوٹی ہو تو جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد نہیں مڑا کرتی۔ تو بچہ چھوٹا ہو، آپ جس راستے کی طرف لے جاؤ اس راستے کی طرف چل پڑے گا۔ آپ طے کر لو کہ مجھے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، قاری بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، اور دعا کرو اللہ میں چاہتی ہوں میرا بیٹا حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے، پیر ذوالفقار صاحب سے آگے بڑھ جاوے۔ یہ میری چاہت ہے کہ پوری دنیا میں جا کے دین کا کام کرے۔ آپ کی دعا ڈائریکٹ جائے گی۔ آپ محنت تو کرو، تڑپو تو صحیح، کوشش تو کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کے بیٹے کو کیسا چمکاتا ہے، اور کیسا اس سے کام لیتا ہے، اور کیسے راستے کھولتا ہے اس سے کام لینے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس، ہر کوئی جانتا ہے، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، 10 سال کی عمر۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ بیان میں فرما رہے تھے، بیان میں ایک واقعہ سنا رہے تھے شیخ عبد الرحمن سدیس، جس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ بیان میں یہ سنا رہے تھے کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا، اس کے گھر میں مہمان آئے، ماں نے سالن بنایا۔ اس بچے نے جب سالن تیار ہو گیا، عین کھانے کا وقت آیا، مٹی اٹھائی اور سالن میں ڈال دی۔ ہمارے یہاں کی ماں ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی اس بچے کے ساتھ۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا مہمان آئے، تیری ماں نے بڑی محنت سے کھانا بنایا، عین کھانے کے وقت تو نے سالن اٹھا کے ڈال دیا، جا تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنا۔ یہ کہہ کے رونے لگے۔ پھر کہنے لگے وہ 10 سال کا شرارتی بچہ میں ہی تھا، میں نے یہ غلطی کی تھی، اس وقت میری ماں نے بد دعا نہیں دی تھی، دعا دی تھی، جو آج آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے حرم شریف کا امام بنایا۔ کہاں ہیں ایسی سوچ رکھنے والی مائیں، بڑا دل رکھنے والی مائیں، تربیت کرنے والی مائیں؟ اکثر ہمارے بچے سٹ پینٹ میں، جینس ٹی شرٹ میں، کیا آپ ان کو جبہ نہیں پہنا سکتی ہو؟ کیا کفنی پائجامہ نہیں پہنا سکتی ہو؟ جو بچپن میں پہنے گا وہی بڑا ہو کے پہنے گا۔ بچپن سے اسلامی لباس کی محبت ہمارے بچے کے دل میں ہو تو میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں ایک یہ بات طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کا تو ہے ہی فائدہ، امت کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ امت کو کوئی اچھا اللہ والا مل جائے گا، کوئی ہیرا مل جائے گا، کوئی امت کی فکر کرنے والا مل جائے گا۔ پیارے نبی کی لاڈلی امت آج پریشان حال ہے، ان کے بارے میں کوئی اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا مل جائے گا۔ امت کا بہت بڑا کام ہو جائے گا، آپ کا بھی بہت بڑا کام ہو جائے گا آخرت میں۔ معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی بچے سے اللہ دین کا کام لے لے، اس کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر کسی بچے سے اللہ دین کا کام لے لے اور اس کے ماں باپ کانٹوں پر سجدہ کرے تو بھی کم ہے۔ کسی کے بچے کو اللہ آخرت کا سیلس مین بنا دے کہ وہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتا رہے، یاد رکھنا سیلس مین کی تنخواہ بہت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ دکان میں کام کرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، پوتا لگاتا ہے، اس کی تنخواہ 5,000 ہوتی ہے۔ اور سیلس مین نہ جھاڑو لگاتا ہے، نہ پوتا لگاتا ہے، نہ چائے کا بولنے جاتا ہے، صرف گراہک پٹاتا ہے، بس دماغ لگاتا ہے، اس کی تنخواہ 20,000 ہوتی ہے۔ ہاتھ لگا رہا ہے، اس کی تنخواہ 5,000، دماغ لگا رہا ہے، اس کی تنخواہ 20,000۔ تو جو اللہ کے دین کے خاطر دماغ لگائے گا
کہ اللہ کا دین کیسے میری بستی میں زندہ ہو جائے، میرے گھر میں کیسے زندہ ہو جائے، پورے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے، اور پھر اس پر محنت کرے گا، خدا کے یہاں بڑا اونچا مقام پائے گا۔ اور سیلس مین جب سیٹ کی جگہ لینا چاہتا ہے نا، تو پھر سیٹ اس کو باہر کا راستہ بتا دیتا ہے، تو جو بھی ہو اپنے گھر کا، اگر تم میری جگہ پہ بیٹھنا چاہے گا تو اب تیرے لیے میری دکان میں کوئی جگہ نہیں۔ آخرت کا کتنا بڑا سیلس مین ہو، کتنا اچھا دائی ہو، کتنے اچھا دین کی خدمت کرنے والا ہو، اگر وہ تکبر کرنا چاہے گا، خدا کی چادر میں ہاتھ ڈالنا چاہے گا، خدا اس کو بھی باہر کا راستہ بتا دے گا۔ اللہ کسی اور سے کام لے لے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ تو گونگے سے کام لے رہا ہے، گونگے بہروں کی جماعت کام کر رہی، ایسا نہیں بولنے والے کام کر سکتے ہیں۔ درد دل ہو، امت کی فکر ہو، زبان بھی خیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز نعمت ہے۔ لیکن میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنے گھر سے غیبت کو ختم کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ ایک وظیفہ طے کر لو کہ مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے درود شریف پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے، مٹھاس سے، اللہ کو پسند آ جاوے ایسا کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں، 5,000 کی جگہ 500، لیکن کوالٹی والا۔ ہمارے وہاں ہر چیز کوالٹی والی چاہیے، گھر میں چاول بھی اچھے چاہیے، 30 روپے کلو والے بولے نہیں، 55 والے لاؤ، 65 والے لاؤ، کوالٹی ہونی چاہیے۔ 10 روپے والا صابن ہی رکھتے، کوالٹی ہونی چاہیے۔ دانت گھسنے کا منجن وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، کپڑے تو کا پریس والے ہونے چاہیے۔ وہ 50 روپے میٹر والا کپڑا بولے نا نا نا، 200 روپے میٹر والا اچھا کپڑا چاہیے۔ ہر چیز میں کوالٹی چاہیے، ہر چیز کوالٹی والی، یہاں تک کہ ہمارے وہاں چائے بھی صفات والی چاہیے، کڑک ہو، میٹھی ہو، کوالٹی والی۔ پھر بغیر کوالٹی کے کیا؟ تو کہ نماز، نماز تو کا بغیر کوالٹی والی، اللہ کا ذکر تو کا بغیر کوالٹی والا، وقت ملا تو کیا، وقت نہ ملا تو نہ کیا۔ بھئی صبح میں یاسین شریف، ہاں ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ناشتہ تو کہ نہ ٹائم ملے تو ٹائم نکال کے کرتے۔ تو جسم کو تو ناشتہ کرایا، روح کو ناشتہ نہیں کرایا، روح کو بھی ناشتہ کراتے، اللہ کا قرآن پڑھتے صبح اٹھ کے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں، عام طور پہ شہروں میں عورتیں 10 بجے کے وقت میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے گھر کا، اور چاش کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ سکتی ہے چاش کی نماز، کوالٹی والی پڑھے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، بہت اہم چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان نماز ہی نہیں پڑھتا ہو، اس پر تو افسوس کی بات ہے، وہ تو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اللہ کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی نظر رحمت سے گرا ہوا ہے، یوں سمجھیے۔ اور ایک تو وہ ہے جسے اللہ نماز کی توفیق بھی دے، پھر وہ دھیان کے ساتھ نہ پڑھے، اس پر ڈبل افسوس ہے۔ اتنا وقت بھی دے رہا ہے، بھئی عصر کی نماز میں 6-7 منٹ ایک بہن نماز پڑھ رہی ہے، اس کے لیے وقت بھی فارغ کر رہی ہے، وضو بھی کر رہی ہے، مصلی پر بھی آ رہی ہے، لیکن کچھ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر تھوڑا دھیان لگا دیتی اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیتی تو یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی۔ یاد رکھنا، اگر وضو اچھا تو نماز اچھی، نماز اچھی تو زندگی اچھی، زندگی اچھی تو موت اچھی، اور موت اچھی تو جنت پکی۔ تو ایک بات یہ طے کریں کہ انشاءاللہ وضو اچھا کریں گے۔ ایک بات یہ طے کریں میری دینی ماؤں بہنوں کہ وضو اچھا کریں گے۔ ہمارے یہاں مستورات کا، مسواک کا اہتمام بہت کم، 1-2% بھی شاید مستورات ایسی نہ ملے جو مسواک کرتی ہے۔ غلطی تو کا ماں باپ کی۔ آپ کہیں گے مولانا کو آج کیا ہوا کہ وہ ماں باپ پر ہی چل رہے ہیں؟
میری دینی ماؤں بہنوں، آپ نے جو تھوڑی تربیت کر لی نا تو اتنا بڑا فائدہ بھی ہوگا، سب کریڈٹ آپ کو جانے والا ہے۔ اگر تربیت کر لی تو کتنا ثواب، کتنا اونچا مقام، اور آپ کے جانے کے بعد پتہ ہے بچہ کیسا روئے گا اللہ کے سامنے، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، کیسا تڑپے گا، کتنا ایصال ثواب کرے گا۔ ورنہ میں 20 مرتبہ قبرستان جاتا ہوں مثال کے طور پر، 19 مرتبہ قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے، ایک آدمی نظر نہیں آتا۔ ماں باپ سوئے ہوئے، دادا سوئے ہوئے، دادی سوئے ہوئے، پردادا سوئے ہوئے، کوئی ایک پڑھ کے بخشنے والا نہیں، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں کہ کوئی تھا، کوئی ماں تھی، کوئی باپ تھا جو ہمارے لیے بے چین ہو جاتا تھا، جو ہمارے لیے بے قرار ہو جاتا تھا، وہ ماں جس نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا تھا، وہ ماں جس نے اتنی محبتوں سے دودھ پلایا، ہماری گندگیوں کو صاف کیا، وہ باپ جو ہماری امی کو کئی دفعہ اسپتال لے جاتا تھا اور ہمارے لیے نئے نئے کپڑے لاتا تھا۔ ہم 1 سال کے تھے، ہمارے لیے کپڑے لایا، ہماری ہائٹ بڑھتی گئی، وہ کپڑے لاتا گیا، ہمارے لیے مختلف قسم کی چیزیں لاتا گیا، ہمیں باپ لے جاتا تھا، ہم پریشان ہو باپ پریشان ہو جاتا تھا، ہم خوش ہو تو باپ کے چہرے پر وہ بہار آ جاتی تھی، وہ رونق آ جاتی تھی۔ باپ کتنا تھکا ہوا آتا تھا اور ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھ کے باپ کی تھکان دور ہو جاتی تھی، اور کیا وہ ماں کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی، کیا وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں مزہ ہے؟ کیا وہ ابا کے ہاتھ کے جو 10 پیسے 25 پیسے میں مزہ تھی، کیا وہ آج کے 25 لاکھ میں مزہ ہے؟ کیا او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا ماں باپ ایسی چیز ہے کہ انہیں بھلا دیا جائے، انہیں ٹھکرا دیا جائے؟ 1 کروڑ روپے بھی اگر ہم کما لے انہیں کیا فائدہ؟ وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بچہ مجھے پڑھ کے بخشے۔ آج تو بڑی رات، بڑے دن، عید کے دن کے علاوہ بچے کو فرصت کہاں کہ اپنے ماں باپ کو یاد کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا کبھی یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے دعا کی ہو؟ کیا خیال ہے دنیا کا نظام آگے چلتا رہا تو کیا ہمارے پوتے پر پوتے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، ہم کہاں جا رہے؟ اپنے بچے کو کس پٹری پر لے جا رہے؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ کیا ہماری پلاننگ ہے؟ کیا ہمارا انتقال نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے شوہر کا انتقال نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے بچوں کا انتقال نہیں ہوگا؟ ہمارے پردادا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ نوساری میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو چھٹکارا ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ اول وقت میں نماز پڑھیں گے، بہت اچھی طرح نماز پڑھیں گے، مسواک کا اہتمام۔ اچھا، کیسے ماں باپ کی غلطی ہے؟ کہا بچہ جب تک بڑا ہوا نا، ماں باپ نے برش لا کر دیا، مسواک لا کر نہیں دیا۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی غلطی۔ ہمارے یہاں بچوں کا گھر میں مسواک نہیں، صبح اٹھتا ہے 15 سال کے بچے کو صبح میں ماں یہ کہہ کر نہیں اٹھاتی کہ ابھی چھوٹا ہے، اور 4 سال کے بچے کو اسکول کے لیے اٹھا دیتی ہے 7:30 پہ۔ کیا سوچ ہے، کیا عالمیہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ وہ 15 سال کا جو جوان ہو چکا، جو بالغ ہو چکا، جس پہ نماز فرض ہو چکی، ارے ماں اس کو اٹھا کہتی ہے ابھی چھوٹا ہے، اور رکشہ آ جائے تو 4 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتی ہے۔ صبح اٹھ کے وہ ماں کہاں ہے جو یہ کہتی ہو کہ بیٹا تو دعا تو پڑھ، صبح اٹھنے کی دعا، باتھ روم بیت الخلا میں جا رہا اس سے پہلے دعا، بیٹا الٹے پیر سے جا، چپل پہن لے، سر ڈھکا ہوا ہو، سنت کے مطابق جا۔ بیٹا ہر ماں کہتی ہے بیٹا برش کر لے، میں منع نہیں کرتا برش کرنے سے، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ماں کہاں ہے جو یہ کہتی ہو کہ بیٹا مسواک کر لے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، یہ جو باتیں یہ عاجز آپ کو بتا رہا ہے نا، اگر اس پر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان بڑھے گا، اور بڑھتا ہوا ایمان اعمال پر کھڑا کرے گا، اور جتنے اعمال پر کھڑے ہوں گے اتنا ہی اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہوگا۔
آخری بات یاد رکھیے، آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف، آپ کے لیے آپ کا شوہر ایک طرف۔ اگر کسی عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے شوہر کو دیکھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ ہر عورت کی شکایت، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، بچے نہیں مانتے، ساس نہیں مانتی، بہو نہیں مانتی، نڑند نہیں مانتی، اس گھر میں تو میری کوئی عزت نہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میری حیثیت تو ایک کام والی جیسی ہے، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میری بہنوں، یاد رکھنا، جو اللہ کی نہیں سنتا نا، اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں سنتے، اور جو اللہ کی سنتا ہے نا، جنگل کے جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں، سب اس کے ہو جاتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے ہو کر تو دیکھیں، اپنی پریشانیاں لوگوں کو بیان کرتے رہے، فون پہ اپنی ماں کو سناتے رہے، کیا پریشانیاں کم ہو گئی یا پریشانیاں بڑھ گئی؟ ایک کاش اگر یہ باتیں اللہ کو سنائی ہوتی اور رات 4 بجے اٹھ کے جو مصلی بچھایا ہوتا تو آج تو گھروں میں بہاریں آ جاتی۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، باتیں تو بہت کچھ رکھنی تھی، جو بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بہت ہی مبارک کام عطا فرمایا ہے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو ہفتہ واری جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے اس میں آپ شرکت کریں، اپنے گھروں میں روزانہ رات میں تعلیم کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں میں دوسری چیزیں بچے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ والوں کے بیانات بجے، مولانا طارق جمیل صاحب، پیر ذوالفقار صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب دیولا، وہ اماں فاطمہ کی حضرت فاطمہ کی داستان ہو، اماں عائشہ کی داستان ہو، عورتیں گھر میں کام کر رہی ہو اور آنکھ میں سے آنسو آ رہے ہو کہ کیا قربانی تھی ان کی، اور ایمان کا لیول بڑھ رہا ہو اور نمازوں میں دھیان لگ رہا ہو۔ ان اللہ والوں کے بیانات سننے چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کھانا بناؤ وضو کے ساتھ بناؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ بناؤ، مرچ ڈالو بسم اللہ، نمک ڈالو بسم اللہ، تو یہ آپ جو ہے نا اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنانے کی کوشش کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ نمازوں کو ٹال ٹال کر نہ پڑھو، اول وقت میں نمازیں پڑھو، اور جو ہے جو اللہ کے راستے میں جب یہ مستورات کا جب جماعت میں نکلنے کا سلسلہ شروع ہو تو آپ بھی اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرو، اور اپنے بچوں کو، ابھی میں اسٹوڈنٹ تقریباً فری ہے اور موٹوار مسجد سے بھی جو ہے جماعت جاتی ہے، ہر جمعہ کو، جمعہ سنیچر اتوار مسجد میں ہی جماعت رہتی ہے، تو اپنے بچے گھر میں فری رہیں، دوستوں میں پھرتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کا وقت مسجد میں گزرے۔ مسجد میں فرشتوں کا نورانی ماحول ہوتا ہے اور ماحول کا اپنا اثر ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، بچے کے دل کی دنیا امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدلیں گے، تو اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں بھی بھیجے اور اللہ کے راستے میں بھی بھیجے۔ آج رات میں کس کا بیان ہے؟ قاری سلیمان صاحب کا موٹوان مسجد میں عشاء کے بعد بیان ہے، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ آئندہ جو ہے تعلیم اسی مکان میں ہوگی، آئندہ ہفتے بھی تعلیم، تو آپ آتے ہو تو آپ کے اڑوس پڑوس کی جو عورتیں ہیں، آپ کی جو یہاں رہنے والی سہیلیاں ہیں جو اسی محلے میں رہتی ہے، تو آپ جس طرح ہر چیز میں اس کو یاد کرتی ہو، گھر دعوت میں اور چیزوں میں، تو ان کو اللہ کے دین کے خاطر بھی ان کو یاد کر لیا کرو اور انہیں لے کر آیا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، نشہد ان لا